یعنی ہر ایک بندہ ایک ذمہ داری لے کے ایک بچے کو پڑھائے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کلیپنگ کریں. آپ کی کلیپنگ کی آواز میں میں بات دیتا ہوں مہمان یاسر صاحب کو کہ آپ آج وہ اپنی خیال کا اظہار کریں. بہت شکریہ آپ سب کا یہاں پہ آنے کا، اسپیشلی جو تربیت فاؤنڈیشن کے جتنے بھی عہدیداران ہیں، ممبرز ہیں، والنٹیئرز ہیں، اس کے علاوہ ہمارے جو آج ٹائم نکال کے ہمارے پاس جو گیسٹ آئے ہیں، ہمارے پاس گیسٹ آف آنر، ان سب کا شکریہ. اور میری ٹیم جو ہے، میں ابھی بیٹھا ہوا، جب آپ نے باتیں شروع کی تو وہ پھر بندہ اس ماحول میں چلا جاتا ہے. اور یہ وہ لوگ جاں باز لوگ ہیں جن کی وجہ سے ایکچولی یہ فاؤنڈیشن گرو کی. ٹھیک ہے، منان صاحب اکیلے کچھ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور میرا تو ایک انیشیٹو تھا. ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ میں ڈورا بھی ہوں اور مجھے کچھ نظر بھی نہیں آتا، میں اپنے ڈریمز پہ چلنے والا آدمی. لیکن ان سب دوستوں بھائیوں کے بغیر یہ چیز، یہ خواب، یہ شاید ایک خواب ہی رہتا اور میرے ہاتھ سے دفن ہو جاتا. لیکن آج الحمدللہ، بلکہ آئی اسٹل ریمبر کہ جب میں نے یہ اسٹارٹ کیا 2015 میں، اور مجھے میرے ذہن میں یہ فیلنگ تھی کہ شاید میں صرف ایک اسکول بنا دوں اپنی زندگی میں. ٹھیک ہے، اور اللہ نے 3 سے 4 سال میں ایک اسکول ہمیں پہلا بنا دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان وہ سب کچھ اچیو کر سکتا ہے جو وہ اپنے دماغ میں سوچ سکتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ایک وہ کمپیوٹر ہوتا ہے نا، ہمارا دماغ بھی کمپیوٹر ہے، اس پہ وہی صرف اسی چیز کو وہ رن کرتا ہے جو اس میں سافٹ ویئر ہوتا ہے. تو آپ جو چیز امیجن کر سکتے ہیں وہ آپ اچیو کر جاتے ہیں. اس اسکول کی کہانی یہ عقیل بھائی کھڑے ہیں، سب جعفر ہے، عاطف کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، عادل بھائی آج پہنچ نہیں پائے، رافع ہے، یہ سارے وہ اسٹوڈنٹس تھے تب. عقیل بھائی میرے یونیورسٹی فیلو تھے، باقی سب بھی اسٹوڈنٹس تھے. ہم سب نے جب یہ انیشیٹ کیا تو یہ جو باہر آپ کو پارکنگ ایریا نظر آ رہا ہے، اس پارکنگ ایریا میں ہم اتنے پاگل اور جنونی تھے کہ ہم اس پارکنگ ایریا میں پچھلے 4 سال سے بیٹھے رہے. 4 سال میں ایک دن ایسا نہیں آیا، ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ ہم ان بچوں کے لیے کام نہ کر رہے ہوں. ہمارا اتوار بھی ان بچوں کے لیے سرو ہوتا ہے. ہم صرف ایک دن چھٹی کرتے ہیں اور اس میں بھی انہیں کے کام ہوتے ہیں جو کہ ہم نے نپٹانے ہوتے ہیں. تو دا جرنی گیٹ اسٹارٹیڈ فرام اے ڈریم، اور انشاءاللہ جو ہمارا ویژن ہے ٹو اینڈ دس ایجوکیشن کرائسس فرام دس گریٹ پاکستان، اور وہ 2.5 کروڑ بچہ جو پاکستان میں اسکولوں سے باہر، ان کو کسی طریقے سے ہم نے اسکول میں بھیجنا. اور یہ سمبولیکلی ایفرٹ ہے. اور میں تو اس کو بڑے ڈفرینٹ نظریے سے دیکھتا ہوں. دوسروں کے لیے شاید یہ ایک فاؤنڈیشن ہو، ایک آرگنائزیشن ہو جس میں ایک ٹیم ورک ہو رہا ہے، ہم لوگ جیل ہیں اور ہم لوگ یار دوست ہیں، ہم کام کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو اس میں بھی جو جد و جہد ہے اس کا عنصر واضح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو جو وہاں کے عرب تھے وہ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. ہم نے سب نے اسلامیات کی اپنی بک میں یہ لازمی پڑھا ہوگا. تو وہ اس کے خلاف جو آواز اٹھائی، اس سوشل انجسٹس کے خلاف، وہ یہی تھی. اور آج اگر ہمارے بچے اسکولوں سے باہر ہیں تو یہ جو سوشل انجسٹس ہے اس کے خلاف اگر ہم آواز اٹھا رہے ہیں تو میں تو اس کو ایک جہاد کاؤنٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اور یہ واقعتاً جہاد ہے کہ ہم لوگ معاشرے میں صرف سوئے نہیں پڑے. یہی وہ جدوجہد ہے جو کہ ایک مسلمان کو کرنی ہے، اور یہی وہ جدوجہد ہے جو کہ سوشل انجسٹس کے خلاف ہر پیغمبر نے، ہر انبیاء اکرام نے، ہر مسلمان نے کی. اور یہ کوئی جو ہے نہ ہی اتنا مشکل ہے، یہ تو ہمارے جسم کا حصہ ہے، ہماری ذات کا حصہ ہے. اور یہ اپنی اگلی جنریشن میں، ان بچوں میں یہ چیز ٹرانسفر کرنا اصل بات کہ جب یہ لوگ بڑے ہوں تو میں ان کو ڈاکٹر انجینئر سے زیادہ ایک پاکستان کا کنٹریبیوٹر دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی اسی طرح انیشیٹ کر رہے ہوں، اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہوں، دوسروں بچوں کو یہ انیشیٹ کر رہے ہوں چیزیں. تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ معاشرے کے لیے کام کرنا. ٹھیک ہے، اور ہماری یوتھ کو ہمیں یہ میسیج دینا ہے. اور میسیج اس طرح نہیں دیے جاتے کہ آپ کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک ایفرٹ ہوتی ہے، تب لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں
آپ کے پاس آتے ہیں. تو یہ میری طرف سے اور میری ٹیم کی طرف سے ایک سمبولک ایفرٹ ہے ٹو میک دا ینگسٹرز ریئلائز ادر پیپل ریئلائز کہ ایک بندہ اگر کھڑا ہو جائے تو معاشرے میں کتنا بڑا امپیکٹ لے کے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک بندہ کھڑا ہوا تھا, ٹیم بنی, جیل ہوئے. آج ہمارے تمام اسکولوں میں 300 سے زیادہ بچے پڑھ رہے ہیں, 60 70 80 بچوں کی ہم مہینے کی فیس پے کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں. تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ سب کا. ان دا اینڈ میرا صرف ایک میسیج ہے کہ اس ملک کے لیے کام کرنا شروع کیجیے. اگر آپ نے, اور آج ایک سمپل سا کویشچن جو ہے آپ نے سے ضرور کیجیے, ہیو یو ایور کنٹریبیوٹیڈ ٹورڈز دس گریٹ پاکستان؟ کیا آپ نے اس ملک کے لیے کام کیا ہے؟ اس کا جواب آپ کے پاس ہی. اگر نہیں کیا تو اٹس نیور ٹو لیٹ. آج ہی شروع ہو جائیں, آج ہی کام کرنے کا اسٹارٹ لیں, آج ہی انیشیٹ کریں. اور بہت کام ہیں جو ہو سکتے ہیں. آپ نے بات کی کہ شاید ہمیں بھی پرابلمس فیس کرنی پڑی ہوں اور آپ نے اس سلسلے میں بات کی. تو میں ان ہرڈلس کو, پرابلمس کو بلیسنگ سمجھتا ہوں. اگر یہ نہ ہو تو شاید آپ آگے نہ بڑھ پائیں. تو اگر وہ کہتے ہیں نا ڈیفیکلٹ روڈز آفن لیڈس ٹو گریٹ ڈیسٹینیشنز, مشکلات, مشکل سفر اینڈ پہ آپ کو اتنا ہی مزہ دیتے ہیں جب آپ ڈیسٹینیشن پہ پہنچتے ہیں. تو میں تو ان چیزوں کو بڑا ہلکا لیتا ہوں کہ اگر کوئی چیز آ بھی رہی ہے, اگر کوئی ہرڈل آ بھی رہی ہے, وہ ٹائم مجھے یاد ہے اچھی طرح. سب اس کے گواہ کھڑے ہیں جو پیچھے کھڑے ہیں لوگ, کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم نے صبح بچوں کے رکشے کا کرایہ دینا تھا. آئی اسٹل ریممبر. اور ہم ایک ایک کے گھر جا کے مانگ کے لے کے آئے کہ یار دبو صبح کرایہ دینا, نہیں تو وہ بچوں کو اسکول نہیں لے کے جائے. آج الحمدللہ ہم نے 13 لاکھ روپے کا یہ اسکول بنایا جس میں ایک ایک ایکسپینسو. یہاں ہم لوگ کس طرح رک سکتے ہیں جب ہمارے ساتھ اس طرح کے لوگ ہوں. سلیمان بھائی بیٹھے ہوئے, پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تعلق ہے, اور پچھلے 2 سال سے ہماری جتنی اسٹیشنری ہے وہ یہ لے کے آ رہے ہیں. ہم نے ماجد بیٹھا ہوا ہے, وہ ڈے 1 سے, جب یہ وہ بندہ ہے جس کے ساتھ میں نے پہلی دفعہ آئیڈیا شیئر کیا تھا, وہ بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے, پچھلے جتنی ہماری فیس بک چل رہی ہے, ہمارے ویب سائٹ ڈیزائن ہوئی ہے, اس کا فائنل پروجیکٹ تھا یونیورسٹی میں. جعفر بھائی ہیں اپنے ٹائم میں سے ٹائم نکال کے, فرحان بھائی ہیں, ہر ایک. اس میں سے بہت سے والنٹیئرز ہیں جو شاید گھر بیٹھے ہوں, لیکن ابھی وہ سب لوگ والنٹیئرز تو نہیں ہیں, کچھ ممبرز ہیں. تو ہر انڈیویجول جو ایون فیس بک پہ کمنٹ تک کرتا ہے ہمیں بوسٹ اپ کرنے کے لیے, میں تو اس کا بھی شکر گزار ہوں. اور جو نیگیٹو کرتا ہے میں اس کا بھی شکر گزار ہوں, کہ اگر وہ نیگیٹیوٹی اور وہ نہ ہو تو شاید مجھے جو وہ غصہ آتا ہے کہ میں نے اب کر کے دکھانا ہے, اور وہ جو اندر ہی اندر وہ جو پاور جنریٹ ہوتی ہے وہ شاید نہ جنریٹ ہو پائے. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور لیکن ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, کرٹیسزم آپ ضرور کریں, لیکن جو لوگ معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان کا ہیلپنگ ہینڈ بنے. ٹھیک ہے, کیونکہ اتنی زیادہ ڈی موٹیویشن آتی ہے اس معاشرے سے کہ جب آپ کچھ اچھا کرنے جا رہے ہوتے ہیں. میں پہلا اسکول اپنے گاؤں میں بنایا, اپنا گھر ڈونیٹ کیا, مجھے یاد ہے میں ادھر جمعہ پڑھ رہا تھا, اور اس جمعے کے دوران ان صاحب کو یہ نہیں تھا پتا کہ میں جمعہ پڑھ رہا ہوں ادھر. انہوں نے کہا جی اسکول میں اپنے بچوں کو مت بھیجیں, یہ امریکہ کی فنڈنگ سے یہ اسکول چل رہا ہے, اور یہاں پہ ان بچوں کو بھیجنا حرام. اور میں نے وہاں سے گاڑی دوڑائی, میں ایک چوک میں کھڑا ہوا, اینڈ آئی اسٹارٹ کرائنگ. اور وہ دن تھا کہ میں آخری دفعہ اس کے لیے رویا. میں نے کہا ہم لوگوں نے جو ہے وہ بھرپور ایفرٹ کی ہے, اس ٹیم کی محنت ہے آپ سب کے سامنے, اور انشاءاللہ ڈے ول کم کے یہ چھوٹی چھوٹی جو ایفرٹس ہیں یہ مل کے ایک ایسا پاکستان بنائیں گی جس میں کوئی بچہ بھی اسکول سے باہر نہیں ہوگا. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو.